مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو یہ جان کر بےحد خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے اسی چینل پر نماز کو سیکھے اور سکھائی بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سب سے پہلے نماز میں پڑھیں گے نماز کے باہر کے 7 فرض۔ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ نماز کے 14 فرض ہوتے ہیں، 7 اندر کے اور 7 باہر کے۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں پڑھیں گے نماز کے باہر کے 7 فرائض، جو نماز سے باہر کا ہونا، یعنی کہ نماز سے باہر یعنی کہ نماز شروع ہونے سے پہلے جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نمبر 1 ہے بدن کا پاک ہونا، یعنی کہ ہمارے شریر، ہمارے بدن کا پاک ہونا، کہیں ناپاکی لگی ہو پہلے اس کو دور کرنا۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، یعنی کہ ہمارے جو ہم نے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ نمبر 3 نماز کی جگہ کا پاک ہونا، یعنی کہ جس جگہ پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک ہونا۔ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد تو پاک ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کہیں سفر میں ہے یا کہیں گھر پر ہیں وہاں پہ پاکی نہیں ہے تو پہلے ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں پر پاکی ہو، یعنی کہ نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 4 سطر کا چھپانا۔ سطر سے مطلب ہے ہمارے بدن کا چھپانا، یعنی کہ ہمیں اپنے بدن کو ڈھک کر جب نماز پڑھنی چاہیے، یعنی کہ سطر کا چھپانا، یعنی کہ بدن کو ڈھک کر نماز پڑھنا۔ نمبر 5 ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نماز کا ٹائم ہونا۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ جس وقت کی ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس وقت کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی کہ ہم نے نیت تو کر لی کہ ہم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور وقت ہو نہیں رہا ظہر کا، وقت ہو رہا ہے عصر کا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو پہلے ہمیں ظہر کی نماز کا ٹائم دیکھنا چاہیے، اور اگر عصر کی ٹائم ہے تو عصر کی پڑھیں گے۔ نمبر 6 ہے کعبے کی طرف رخ کرنا۔ یہ سبھی مسلمانوں کو معلوم ہے کہ سبھی ہم مسلمان کعبے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کسی اور طرف کو نماز پڑھے تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ کیونکہ ہمیں سب سے پہلے کعبے کی طرف کو ہی رخ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیں شروع سے بتایا گیا ہے کہ جو نماز ہوتی ہے وہ کعبے کی طرف کو رخ کر کر ہی ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہے نماز کی نیت کرنا، یعنی کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اس کا نیت کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ نماز کے باہر کے 7 فرائض آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ اب نمبر ہے نماز کے اندر کے 7 فرائض ہوگا، یعنی کہ نماز کے اندر کون کون سے فرض ہوتے ہیں جن کا ادا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر کے 7 فرض ہیں، یعنی کہ نماز کے باہر بھی 7 فرض ہوتے ہیں اور نماز کے اندر بھی 7 فرض ہوتے ہیں۔ اب کون سے آتے ہیں نمبر 1 ایک کر کے، پہلے آپ سمجھ لیجیے کہ ان کا ادا ہونا بہت ضروری ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، قبلے کی طرف رخ کرنا، یہ سب ضروری ہیں۔ اب آتے ہیں نماز کے اندر کے 7 فرائض کون کون سے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں نمبر 1 ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کا کہنا، یعنی کہ جیسے کہ امام صاحب نیت کرتے ہیں اور وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، تو آپ کا بھی اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ نمبر 2 ہے اللہ اکبر کہنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اور سیدھا کھڑا ہونے کو کہا جاتا ہے قیام کرنا، یعنی قیام کرنا، سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 3 ہے سیدھا کھڑا ہونے کے بعد ہے قرات تلاوت کرنا، یعنی کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز کو چھوڑ کر باقی سب میں تلاوت آوازی سے کی جاتی ہے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو آپ کو چپ کھڑا رہنا ہے، اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو قرات کرنی ہوگی، یعنی قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوگی۔ نمبر 4 ہے رکوع کرنا۔ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم ہر نماز میں رکوع کرتے ہیں، اور اس میں بھی ہے کہ نماز کے فرائض میں ہے کہ رکوع کا کرنا نمبر 4 ہے۔ نمبر 5 ہے دونوں سجدوں کا کرنا، یعنی کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں اور دونوں کا ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 6 قاعدہ آخرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 7 اپنے ارادے سے نماز کو پورا کرنا۔